تو گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی اصولوں کو بیان کیا تھا کہ نیکی، اصل نیکی کیا ہے. تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کو شب معراج کی رات میں بھی کئی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس کو میں ابھی بتانے والا ہوں. تو جو ظاہری اعمال ہے، نظر آنے والے اعمال ہے، اس کے پیچھے علی حبی ہی، اللہ کی محبت کے بغیر اگر اعمال وہ آدمی کر رہا ہے تو اس اعمال کا صلہ آدمی کو صحیح طور پر نہیں ملے گا. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بات کی چیزیں ہیں. مال کو دینا ہے، اور اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان لانا ہے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ دل کے اندر بتایا نا بھائی، ایک لائٹ چلتی ہے، روشنی دیتی ہے، فین ہوا دیتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. تو ایسے ہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پر یہ کام ہو رہے ہیں تو اللہ کے یہاں یہ اعمال مقبول ہے. ورنہ آدمی کیا ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں تھوڑا برابر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا. علی حبی ہی کی شرط ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کا ذکر کیا، اس لیے کہ دوسروں پر خرچ کرنے کے مقابلے میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دکھاوا نہیں ہوتا. آدمی باہر آسانی سے خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، پبلسٹی کے لیے، تو آدمی آسانی سے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں آدمی کا نام کیا ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ میں فلاں خرچ کیا ہے. لیکن رشتہ داروں میں دینے میں کہاں پبلسٹی ہوگی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رشتہ داروں کو بیان کیا کہ تم رشتہ داروں پر خرچ کرو، بعد میں یتیموں کا، مسکینوں کا، اور اسی طریقے سے مسافروں کے بارے میں. اچھا، ایک ہے سائلین، سوال کرنے والے، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. میں جو باتیں شب معراج میں بیان نہیں کیا ہوں اس کو میں بتا رہا ہوں. تو سوال کرنے والا آدمی کی کیفیت کو آج ہم دیکھنا ضروری ہے، مانگنے والے کے کیفیت کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، دیکھیے اسلام کیسا ہے معلوم، دونوں پہلوؤں سے تعلیم دیتا ہے. ہر اعتبار سے ایک ہی حدیث مل گئی، اللہ کے نبی کا ایک پہلو کسی زمانے میں نہیں رہے گا. ہر طرف سے، ہر اینگل سے اللہ کے نبی نمونہ ہے. جیسے مثال کے طور پر بارہا میں بتاتا ہوں، یہ اہل حدیث والے جب ہمارے نوجوانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، جب وہ پینے والا رہتا ہے، بے نمازی رہتا ہے، جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کے قریب نہیں جاتے. جب ہمارے دعوت کے ساتھی ایسے پینے والوں کو، زنا کرنے والوں کو، ماں باپ کو مارنے والوں کو جب جا کر محنت کر کر لاتے ہیں، نمازی بن جاتا ہے، تو اب بولتے ہیں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے. بغیر ہاتھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے سے نماز ہوتی ہے یہ پوچھتے ہیں. اور یہ بولتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں مجھے یہ حدیث چاہیے کہ سینے پر، یعنی کہ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث چاہیے. تو یہ الگ بحث ہے، کبھی تفصیل سے بیان کروں گا. تو ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں. حالانکہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے. اب اسی اہل حدیث سے جا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے یا بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ اور وہ کیا بولے گا، ارے بیٹھ کر کرنا ہے. ارے بخاری میں کھڑ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے بھائی، تو وہ نہیں مانے گا. تو ایسے ہی اللہ کے نبی وہ کیوں بتائے ہیں عذر کی صورت میں. اب ایک آدمی ایک آفس میں کام کر رہا ہے، کمپنی میں کام کر رہا ہے، وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی صورت ہی نہیں ہے. واش روم پورے فل ہو گئے ہیں اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے ہیں. اب اس کو کوئی چارہ کار نہیں اور حاجت بہت جلدی کرنا ہے، تو اب وہ کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. لیکن کھڑے ہو کر کسی ضرورت کے خاطر کر سکتا ہے، لیکن وہ سنت نہیں بولیں گے ہم لوگ، وہ سنت نہیں ہے. ایسے ایک آدمی کے دونوں پیروں میں وہ کھڑا بیٹھ ہی نہیں سکتا، اب وہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی دونوں اینگل سے نمونہ ہے. تو کھڑے ہو کر بھی ایک نمونے سے سنت ہے معذورین کے لیے، اور بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ عام سنت ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی مانگنے والا گھوڑے پر آیا، وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرْسٍ. اللہ کے نبی نے فرمایا بھیک مانگنے والا سواری پر بیٹھ کر آئے اور وہ آپ سے سوال کرے تو اس کو دو. اب سواری پر آنے کا مطلب کیا، گھوڑے کے اوپر مطلب کار میں آیا. آج کے زمانے میں سمجھ آنے کے لیے سمجھے کار میں آیا بھیک مانگنے کے لیے، تو اللہ کے نبی بول رہے دو. ایک دوسرے جگہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کچھ چندہ دے دیا. اب دینے کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو
काम करने का आला दिए। मांगना अच्छी चीज नहीं है, जाकर कमाओ, लकड़ियां लाकर बेचो। और अल्लाह के नबी ने वहां कुछ चीजों को नीलाम किया और फिर उसको कर्जा अदा करने की तरगीब दिए। तो दोनों पहलू है नहीं हमारे पास। एक अच्छा आदमी आ रहा है, हट्टा कट्टा आदमी आ रहा है, सेहतमंद आ रहा है, वो मांग रहा है, तो अल्लाह के नबी ने उसको नहीं दिया, उसको कमाने की तरगीब दिए। और एक तरफ बोल रहे हैं कि एक घोड़े पर भी आ जाए तो उसको दो। तो मालूम हुआ अब हमारे लिए भी जरूरी है कि दोनों पहलुओं से हम भी देखना। कोई आदमी मांगने वाला आ रहा है तो उसको देखे कि अगर वो वाकई सेहतमंद है तो उसको तरगीब देना कमाने की। हाँ, हमारे पास उसके लिए काम है तो काम दे देना, मांगने से उसको रोकना। और हम लोग सुख की दावत देने से नहीं चलेगा, कुछ उसको मदद कर कर दावत देना। अब मांगने आया है, उसको कुछ दिए बगैर गालियां देकर अगर आप भेजेंगे तो आपकी बात का असर नहीं होगा। अब उसको मदद करो। आप मामूली भिखारी को 10 रुपए देते हैं तो उसको 100 रुपए दो, लेकिन उसको नसीहत कर कर भेजो। 100 रुपए के बदले में 100 रुपए की नसीहत करो कि देखो मांगना अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह ने हाथ अच्छे दिए हैं, पैर अच्छे दिए हैं, अक्ल अच्छी दी है, तो मांगना अच्छी चीज नहीं, कमाओ। तो अब आपकी नसीहत काम करेगी। अब हम क्या करते, उसको 1 रुपया भी नहीं देते, नसीहत कर कर भेजते, तो नसीहत कोई काम नहीं करती। तो इसलिए नसीहत कर कर उसको मदद भी करना। और अब एक आदमी आया, हमको मालूम नहीं है, वो पीने में इस्तेमाल करेगा, जीरा में इस्तेमाल करेगा, कैसी चीजों में इस्तेमाल करेगा, हमको नहीं मालूम। और दिखने से दोनों चीजें मालूम हो रही, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि हम अल्लाह पर भरोसा कर कर उसको दे देना। कि मालूम नहीं है, हम इल्म गैब रखने वाले हैं क्या कि वो जाकर गुनाहों में इस्तेमाल करेगा, मालूम नहीं, तो दे दो। गालिब गुमान यह है कि गुनाहों में इस्तेमाल करेगा, देना जायज नहीं। अगर देंगे तो वो जो पैसे गुनाहों में इस्तेमाल करेगा उसमें आपका भी हिस्सा हो जाएगा। 100% मालूम है कि मेरे पैसे ले जाकर ये दारू पिएगा, ये जाकर शराब पिएगा, ये जाकर गुनाह के काम इस्तेमाल करेगा, अब देना जायज नहीं है। तो ये यहाँ पर वसाइलिन से ये तमाम चीजों की तफसील इसके अंदर शामिल है। और गर्दन छुड़ाने में पिछले जमाने में गुलाम होते थे, गुलामों को आजाद करते थे। जैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आजाद किए, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी गुलाम थे, अल्लाह के नबी ने आजाद किया। ऐसे गुलामों को पहले आजाद करना होता था, लेकिन अब गुलामों का सिलसिला नहीं है। कोई मुसलमान आदमी गलत केस में फंस गया, जेल में है, तो अब उसको आजाद कराने में हम अपनी रकम लगा सकते हैं कि भाई उसको बाहर लाने के लिए रकम दो। एक तो ये मुराद। दूसरी मुराद ये है कर्जदार। आज के जमाने में कर्जदार भी एक कैदी की तरह है कि वो उसकी गर्दन लपेटी गई है कर्ज में। अब ये कर्ज का भी 2 तरह के हैं। एक आदमी कर्ज लिया है गुनाहों के कामों के लिए, धूमधाम की शादी करने के लिए, धूमधाम की शादी करने के लिए कर्जा लिया है, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है। अब उसको एहसास हुआ कि मैं गलत काम किया था, तो अब उसको साथ दो। अब वो फिर उस गलत काम को नहीं करने का इरादा करता है तो उसको साथ दे सकते हैं। लेकिन अपने किए हुए गलत काम पर अकड़ता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो उसको कर्जा देने की जरूरत नहीं, वो उस कर्जे में ही मरे। तो और एक तीसरा आदमी है जो अच्छे काम के लिए लिया है और अच्छे काम के लिए लेने के बावजूद अदा नहीं कर सका, तो इसको भी साथ दे सकते हैं। तो कर्ज का पूरे कर्ज का ये की तरह नहीं होते। गुनाहों के लिए लिया है, लेने के बाद तौबा कर लिया तो साथ दो। गुनाहों के लिए लिया है, अब तौबा नहीं किया है, अभी अकड़ा हुआ है, तो उसको ना दो। अच्छे काम के लिए लिया है, अब वो अच्छा ही है, तो उसको भी दे सकते हैं। तो ये कर्ज खा के सिलसिले में भी जरूरी है। तो इन तमाम चीजों के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी, जो ज़कात दी जाएगी, अब ये तमाम चीजें इखलास के साथ होंगी। अल्लाह पर ईमान दिल से, फरिश्तों पर ईमान दिल से, किताबों पर ईमान दिल से, ये तमाम चीजें अंदर एक पावर है। जैसे लाइट के पीछे एक पावर है, तो अंदर एक पावर है, अल्लाह ही के मोहब्बत में कर रहे हैं, तो ये तमाम आमाल मकबूल होंगे। अब आखिर में अल्लाह एक बात बताते हैं, वल मुफून बिअहदिहिम, अपने वादों को पूरा करने वाले। आदमी जो बात बोलता है कि भाई मैं करूंगा, ये एक तरह का वादा है। हमारी पूरी शरीयत जो है ये वादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ लेना वादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करूंगा, एक मुआदा है, अग्रीमेंट है। मुहम्मद रसूलुल्लाह में नबी की इत्तिबा करूंगा, अग्रीमेंट है। पूरी शरीयत अग्रीमेंट है। आज वादों को तोड़ने का सबसे ज्यादा अगर कोई कौम में लोग पाए जाते हैं तो मुसलमानों में पाए जाते हैं, वादा खिलाफी करने वाले। आपको कई सारे दुकान ऐसे मिलेंगे कि भाई वो दुकान में जाओ, रेट में ऊंच नीच नहीं रहेगा, लेकिन हमारे मुसलमान दुकान में जाओ, कभी एक रेट कभी एक रेट, सूरत देखो रेट डालते, बस दुकान ऐसे मिलते हैं। हालांकि तालीम किसमें ज्यादा है, हमारे उसमें, लेकिन मुसलमान इसकी पैरवी ज्यादा नहीं करता है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वादों को पूरा करना जरूरी है। वादा पूरी करना, वादों को पूरा करना इस्लाम का अहम रुकन है।
اس کے بعد اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء، تنگی میں تکلیفوں میں صبر کرنے والے. یہاں ایک بات سمجھنا ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو بیان کر کر کیا بول رہے ہیں؟ صبر کرنے والے تکلیفوں میں اور تنگی میں. ارے اتنے اعمال کرنے کے باوجود گھر میں برکت آنا تھا نا، گھر میں خوشیاں آنا تھا نا، اللہ خوشیوں میں اللہ کو مضبوطی سے پکڑو بولنا تھا نا، صبر کی تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا متقی کا مطلب یہ نہیں ہے، نیک آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے، نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مصیبتوں سے اس کو آزادی مل جائے، یہ مطلب نہیں ہے. دنیا کی مصیبتیں ہر ایک پر آ سکتی ہے. کئی سارے لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں، نمازاں پابندی سے پڑھتے مفتی صاحب پھر بھی گھر میں پریشانیاں ہیں، کتنا کماتے کہ کہاں جاتا معلوم نہیں. ایک تو اچھے لوگوں پر برائیاں آتی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہماری زندگیاں آج ایسے گزر رہی ہیں جیسے ایک آدمی گھڑا پانی کے لیے رکھا ہے اور نیچے سے ایک چھوٹا سا سوراخ پڑا ہوا ہے اور وہ پانی کہاں سے جا رہا اس کو نہیں معلوم ہو رہا. اب ایسے ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے کہ بھئی دیکھو میں کتنا کما رہا ہوں سب کروں لیکن برکت نہیں ہے، قرضے ایسے ہی ہیں، گھروں میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے. اب یہ آدمی وظیفے پوچھ رہا ہے اور نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، اور گھر میں پریشانی ہے اور اپنا چہرے کو نبی کے چہرے کے موافق ابھی تک نہیں بنایا ہے، تو پھر کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اب چلو ایک آدمی چہرہ بھی نبی کے موافق بنایا، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے، سب چیزیں ہے، پھر بھی پریشانیاں ہیں، تو یہ اللہ کے جانب سے آزمائش ہے. اللہ نافرمان بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ لیتے ہیں، ایک دم ان کو سزا کیسا دیتے ہیں معلوم؟ ان کو مہلت نہیں دی جاتی. یہ ہے اللہ کی پکڑ. ہمارے اوپر جو حالتیں آتے ہیں ایمان والوں پر، اچھے لوگوں پر، نیک لوگوں پر، نمازیوں پر، روزے داروں پر جو حالتیں آتی ہیں نا، یہ آزمائش ہے کہ یہ بندہ ان مصیبتوں پر بھی ڈٹ کر رہتا یا نہیں رہتا، یہ اسلام پر باقی رہتا نہیں رہتا، یہ دیکھنے کے لیے ہے. ان مصیبتوں سے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ میرے سے ناراض ہے. بسا اوقات ہمارے اوپر جو حالتیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں بول سکتے. تو اللہ بسا اوقات آزمائش کے لیے بھی حالتیں لاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی حالتیں آ سکتی ہے، اس لیے تکلیفوں میں تنگیوں میں صبر کرنے والے، تکلیفوں میں اور تنگیوں میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور کبھی جنگ کا موقع آ گیا، مقابلے کا موقع آ گیا، ایسی صورت میں بھی ڈٹ کر رہتے ہیں، تو یہ لوگ سچے ہیں. یہ تمام چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہے کون لوگ ہیں؟ سچے ہیں. اللہ نے ان کو سچا کہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہے، پرہیزگار ہے. متقی تقوی کا مطلب کوئی اور نہیں ہے، یہی نام تقوی ہے اور یہی کام تقوی ہے کہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا اور آنے والے پریشانیوں پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. اب یہاں سے اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسلام کے اصولوں کو بیان کیا. ابھی جو آیت گئی کیا بیان ہے اس میں؟ اصول، مین فنڈامنٹل جس کو بولتے ہیں، وہ چیزوں کا ذکر آ گیا. اب فروعی چیزوں کا ذکر، اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز کا ذکر آ رہا ہے، اس کو اسلام میں قصاص بولتے ہیں. کیا بولیں گے؟ قصاص. نبی علیہ السلام آنے سے پہلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس میں سے ایک غالب اور دوسرے مغلوب، ایک طاقتور ایک کمزور. اب وہاں کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، کمزور قوم کا غلام وہاں کے غلام کو مار دیتا تو وہ قصاص میں ان کے قوم میں آزاد آدمی کو مارتے تھے. ہم غلام کو نہیں ماریں گے، اس کے بدلے میں کس کو ماریں گے؟ آزاد آدمی کو ماریں گے. اور ان کا آزاد آدمی ان کے غلام کو مار دیتا تو اب یہاں ان کے غلام کو، اپنے غلام کو دیتے تھے. وہ سمجھ آ رہی بات؟ تو برابری نہیں ہوتی تھی. مالدار قوم کی عورت کو یہاں کا مرد قتل کر دیا تو اب وہ یہاں پر مرد کو قتل کرنے کے بجائے عورت کو دیتے تھے. برابری نہیں ہوتی تھی قتل میں. یہاں کا آدمی ان کی عورت کو قتل کر دیا تو اب عورت کو، مرد کو ہی قتل کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سے اور بڑا مرتبے میں بڑے کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے. غلام قتل، اب ان کا غلام ہے، ان کا آزاد ہے، تو اب کیا کر، ان کا بھی غلام ہے تو آزاد کو مانگتے تھے، ہم یہ غلام کو قتل نہیں کریں گے، ہمارا آدمی غلام ہی ہو لیکن تمہارا آزاد آدمی چاہیے. تو اس طریقے سے اونچ نیچ کرتے تھے اور برابری نہیں ہوتی تھی. عورت کے بدلے میں مرد کو مانگتے تھے، مرد کے بدلے میں عورت کو مانگتے تھے. اس طریقے سے برابری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کیا کہ دیکھو قصاص کہتے ہیں برابری کو. قصاص کس کو بولتے ہیں؟ برابری کو.
वो किस चीज में बराबरी, कोई आदमी किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, तो अब उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। इसको कहते हैं किसास। कितनी सख्त वईद है, कितनी सख्त सजा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसीलिए हमारे लिए भी अभी यूसीसी का मसला आ रहा है, अभी इसके बाद जो आयत आएगी उसके बाद वाली आयत में मीरास का तज़किरा आएगा, प्रॉपर्टी, जब आदमी प्रॉपर्टी छोड़कर चला जाता है। अब जो यूसीसी लागू हो रहा है, नहीं होगा इंशाअल्लाह, तो उसमें लड़कियों को भी बराबर, लड़कों को भी बराबर, ऐसे कई सारे मसाइल है जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब यहाँ पर इससे पहले एक बात चलाई गई थी। अब यहाँ जो हिंदुस्तान में हमारे असदुद्दीन ओवैसी से साहब से भी वो सवाल किया गया था, और खुर्शीद अनवर जो हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के थे, उनसे भी सवाल किया गया, लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। वो क्या सवाल किए? एक है पर्सनल लॉ, दूसरा है क्रिमिनल लॉ। आप तमाम लोग, मुसलमान लोग पर्सनल लॉ को तो मुतालबा करते हैं, मेरी नमाज, मेरी मस्जिद, मेरा मदरसा, मेरा कुरान, मेरा निकाह, मेरे तलाक, मेरी खुला मांगते हैं, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ आता है तो हमारे रूल को फॉलो करते हैं आप। चोरी करने पर क्या करना? हाथ काटना। और कत्ल करने पर क्या करना? कत्ल करना। और इसी तरीके से कोई जिना कर लिया तो उसको रजम करना, पत्थरों से मारो। तो इसमें तो नहीं करते आप लोग। ये सब जब सवाल किया गया तो इसका जवाब ठीक से नहीं दे सके। तो इसका जवाब ये है कि सही तरीके से अगर समझा जाए, पर्सनल लॉ के लिए हुकूमत की जरूरत नहीं है, पर्सनल लॉ के लिए एक गवर्नमेंट होना जरूरी नहीं। पर्सनल लॉ, अब मेरी नमाज मैं सुबह के 2 रकात पढ़ता हूँ, अब मैं गवर्नमेंट को पूछ को पढ़ना क्या? मैं 4 रकात पढ़ता हूँ, मैं मोदी साहब को पूछ को पढ़ना क्या, या अमित शाह साहब से पूछ कर पढ़ना? तो मेरी नमाज मैं चाहे जितने चाहे पढ़ूंगा, और मेरी बीवी मैं जैसा रखना है मैं रखूंगा, और मेरा घर मैं जैसा चलाना चाहूंगा। इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। जाती मसाइल, इसको क्या बोलेंगे? जाती मसाइल के लिए कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्रिमिनल लॉ के लिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए बाकायदा एक चीज की जरूरत पड़ती है। वरना अब बताइए, अगर क्रिमिनल लॉ के लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेरी एक जेल हो जाएगी, मेरी एक सजा हो जाएगी। मेरे भाई को अगर किसी ने मार दिया तो मैं जाकर उसको मार दूंगा, मेरी जेल में मैं उसको डाल दूंगा। तो ये हो सकता है क्या? मुमकिन है? नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ के सिलसिले में जिस मुल्क में रहेंगे वहां जो हुकूमत चलेगी उसको फॉलो करना, ये अक्लमंदी की बात है। वहां रहते हुए इस्लामी उसूलों का मुतालबा करना ये दुरुस्त नहीं है। तो पर्सनल लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉ अलग है। क्रिमिनल लॉ के लिए गवर्नमेंट जरूरी है। तो इन सजाओं को नाफिज करने के लिए इस्लामी हुकूमत का होना जरूरी है। एक तो ये मसला। दूसरा मसला मीरास का। शरीयत में लड़कों के लिए कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, और लड़की के लिए 1 हिस्सा। अब यहां जो यूसीसी में आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। अब हम कहते हैं कि नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ है, नहीं मानते, तो ये अब पब्लिसिटी करते सोशल मीडिया के जरिए से, न्यूज़ के जरिए से, कि देखो कितना बेरहमी से ये औरत के हिस्से को काट रहे हैं। लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो इसकी हकीकत समझ में आएगी कि देखो, लड़का लड़की 2 है, इसके लिए लड़के के लिए 2 हिस्से और लड़की के लिए 1 हिस्सा। क्यों ऐसा? अब लड़की के लिए साथ देने वाले 4 लोग हैं। एक, उसका बाप भी उसको साथ देता है, उसका बेटा भी उसको साथ देता है, और उसका भाई भी उसको साथ देता है, और उसका शोहर तो साथ देना ही है। 4 लोग है नहीं है उसके लिए। अब एक बेटा है। अब बेटा बाप चले जाने के बाद उसको कौन है साथ देने वाले? कोई है? अगर किसी का ससरा उसको पाल रहा है तो उसकी बदनसीबी है। अगर किसी का ससरा किसी को पाल रहा है, बीवी का बाप किसी को पाल रहा है, तो वो उसकी बदनसीबी, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो बताइए, अब एक लड़का है, वो अपनी माँ को भी संभालना, अपनी बीवी को भी देखना, अपनी बेटी को भी देखना, और अगर बहन के साथ ऐसा वैसा मामला हो गया तो बहन को भी देखना। अब बताइए, हुकूक किस पर ज्यादा है? बेटी पर है, बेटे पर है? जिम्मेदारियां, हुकूक लड़के पर ज्यादा हैं। इन तमाम चीजों को रखते हैं। अल्लाह की हिकमत हमको समझ में नहीं आती। अल्लाह की हिकमत जब हम लोग समझते हैं तो समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ताला इसलिए 2 हिस्से रखे हैं कि लड़के पर जिम्मेदारियां बहुत है, लड़की पर कुछ भी ना होने के बावजूद भी आधा दिया है, महरूम नहीं किया अल्लाह ताला। तो ये चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें बयान की जाएगी।
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قصاص کے سلسلے میں تفصیل کی طور پر بیان کیا کہ دیکھو قصاص میں برابری ہے، برابر کریں گے. یہاں کا ایک مرد وہاں کے ایک مرد کو قتل کیا تو جو قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا، جو قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. اچھا ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بڑے ہمارے جو استاد محترم ہے مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہم کو بخاری شریف پڑھائے ہیں، حضرت راندیڑ میں پڑھایا کرتے تھے پہلے، دارالعلوم میں آنے سے پہلے، تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات. جب وہاں پر حضرت کے پاس گئے تو بھائی تمہارے اسلام میں اچھی چیزیں ہیں لیکن سزائیں بڑی سخت ہیں. سزائیں کیا ہیں؟ بڑی سخت ہے. زنا کرنے والوں کو یہ، اور خون کیا کہتے ہیں چوری کرنے والے کو یہ، اور اسی طریقے سے غلط کام کرنے والے کے لیے تمام چیزیں ہیں بہت سخت ہیں. تو دیکھیے ایک تو ہے سزا دینے سے زیادہ سزا کا ڈر بٹھانا افضل ہے. سزا دینے سے زیادہ سزا کا ڈر بٹھانا افضل ہے، اس سے گناہ دور ہوں گے. اب ہمارے پاس کیسا چل رہا معلوم؟ آپ لوگ دیکھے ہوں گے وہ نربھیا کا جو کیس ہوا تھا 2012 میں ہوا تھا، ان کو سزا کب ملی؟ 2020 جنتا کرفیو سے ایک دن پہلے ان کو سزا دی گئی، تقریباً 8-9 سال. گویا کہ یہاں پر ایک ایسی بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی گنہگاروں کو پال رہے ہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا. اب ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ، اور دوسری بات جب ان کو سزا دی جاتی ہے، پھانسی پر چڑھائی جاتی ہے، تو دوسرے قیدی کیا ہونا؟ سوئے ہوئے ہونا. جگاتے کیا 4 بجے 3 بجے اس وقت میں ان کو سزا دی جاتی تاکہ وہ نہ دیکھے، ان کو ڈر نہیں آنا. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے جب کسی کو رجم کر رہے، کسی کو ہاتھ کاٹ رہے یا کسی کو قصاص میں قتل کر رہے، پورے قوم کو بلاؤ، دیکھنا انہوں. تو یہ حدود سے گناہوں کا ڈر دلوں میں بیٹھے گا کہ اس کے دل میں ہمت نہیں آئے گی. تو حضرت نے کہا آپ امریکہ کا اور اسی طریقے سے ہمارے سعودی عرب کا دونوں کی 10 سال کی رپورٹ لے کر آؤ، 1 سال کی رپورٹ لے کر آؤ کہ کہاں چوری زیادہ ہوتی ہے، زنا زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ 1 سال کے بعد ایک رپورٹ لے کر آئے تو حضرت کے پاس پیش کیے. امریکہ میں ہر 10 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے. 40 سال پہلے کی خبر، ہر 10 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے. اور چوری زنا کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس کو حساب ہی نہیں ہے. اب یہاں سعودی عرب میں جب وہاں کی حکومت سخت تھی، 10 سال میں 15 قصاص ہوئے ہیں. کتنے؟ 10 سال میں 15 قصاص. کیوں؟ اتنی سخت سزا ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حدود ایک الگ ہے، قصاص الگ ہے. تو یہاں قصاص کو بیان کیا گیا. یہاں جان بوجھ کر ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں اب صبر. آخری آیت کیا آئی تھی؟ صبر کیا آئی تھی نا، آدمی صبر سے کام لینا. جب کوئی آدمی کسی کو اپنے کو قتل کر دیتا ہے تو اب جذبات ابھرتے ہیں، بھائی اس کو قتل کرنا، وہ جیل، وہ کورٹ، بات کی بات، اب میں اسے قتل کرنا. تو نہیں، اب صبر کرو. اللہ یہاں پر ایک حکم لے کر آ رہے کہ تمہارے میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب شریعت کو فالو کرو. آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اسلامی حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو، یا آپ ہندوستان میں رہتے ہو یا سعودی عرب میں رہتے ہو یا افغانستان میں رہتے ہو، وہاں کے حکم کے جو رولز رہیں گے اس کو ہم فالو کریں گے. ہم اس کو ڈائریکٹ قتل نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا قصاص میں برابری ہے. سب سے پہلے تو برابری، جو قتل کیا اسی کو ماریں گے. آج دیکھ رہے نہیں آج کیسا ہے بولو؟ مظلوموں پر تو سزائیں فوری طور پر سنا دی جاتی ہیں، لیکن جو بڑے بڑے عہدوں پر ہے، بڑے بڑے عدالتیں ہی ان کو بری ذمہ کر دیتی ہیں. کیا ہے؟ ان کے اوپر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے، برابر معاف کر دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. تو کیوں؟ یہ گیپ دینے کی وجہ سے یہ خرابی آتی ہے. فوری طور پر آپ جا کر دیکھیں گے لاکھوں کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، کون سا بھی ہو، پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. ایسی اگر حکومت آ جائے گی تو کیسز کیا ہوں گے؟ پینڈنگ پڑیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے. تو گناہوں کی سزا کا ڈر بٹھانا سزا نافذ کرنے سے افضل ہے. تو اسی لیے ایسی سخت سزا رکھیں گے تو سزاؤں کا ڈر دلوں میں بیٹھے گا اور نافرمانیاں کم ہو جائیں گی. اب اتنے سال ہو گئے آزاد ہو کر ہندوستان، 75 سال 76 سال ہو گئے، اب تک زنا کے واقعات کم ہوئے ہیں، چوری کے واقعات کم ہوئے ہیں، اور بڑھ رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے، کم نہیں ہو رہے. چھوٹے چھوٹے بچیوں پر زنا کے واقعات زیادہ ہو گئے، اور خود اپنے گھر کے بچوں، اپنے گھروں کے رشتہ داروں میں، بیوی کی بہن سے یا پھر کسی سے، ایسے واقعات اور بڑھ رہے ہیں. ابھی آج کا یا کل کا واقعہ، چھوٹا 18 سال سے کم کی عمر کے 13 سال کی بھائی ہے اور 16 سال کی بہن ہے،
اس کی دیدی، دونوں نے غلط چیزوں کو دیکھ کر زنا کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ حاملہ ہو گئی ہیں. ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے سزاؤں میں کیا کر دیا؟ تخفیف کر دیا. بھائی قتل کرو، کچھ دن جا کر رہو، 3 مہینے رہو، 4 مہینے رہو، پھر پیسے بند ہو، باہر آ جاؤ. تو اسی لیے آدمی کے اندر ان چیزوں کا ڈر دلوں میں نہیں بیٹھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو قصاص میں برابری کرنا ضروری. یہاں ایک بات سمجھنی ہے، قتل کے بدلے قتل کیسا کیا ہے اس میں برابری نہیں. ایک آدمی کسی آدمی کو ہاتھ کاٹ کر مارا، پیر کاٹ کر، تڑپا کر مارا، تو ایسے ہی اس کو نہیں مارا جائے گا. مقصد ہے جان لینا، تو اس کو ایک دم اس کی گردن کاٹی جائے گی. قصاص کا ایک طریقہ ہے، جیسے بکرے کو بھی ذبح کرنا ہے، اس کو کیسے بولے ایسا کاٹے جیسا ہمارے جیسا نہیں ہے، تو ایسے ہی آدمی کو بھی ایک ہی مار میں اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا. لیکن تڑپا کر، اگر وہ تڑپا کر مارا ہے تو اس کو تڑپا کر نہیں ماریں گے. وہ آگ لگا کر مارا ہے تو اس کو آگ لگا کر نہیں ماریں گے. وہ اوپر سے ڈھکل کر مارا ہے تو اس کو اوپر سے ڈھکیلا نہیں جائے گا. جو طریقہ ہے وہ، اور خود نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی حکومت کا ہونا ضروری. شرعی قاضی کے پاس جائیں گے، سلطان کے پاس جائیں گے، وہ جو حکم کریں گے اس کے اوپر ہم مانیں گے، شرعی لحاظ سے اس کے پیروی کریں گے. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، یہ ایک بات میں آپ کو شروع میں بتایا تھا، جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے وہ مدنی صورتیں ہیں، یا ایھا الناس آتا ہے وہ مکی صورتیں ہیں. اور اللہ کا ایک پیارا انداز ہے، جہاں کسی چیز کو محبت سے سمجھانا ہوتا ہے اللہ وہاں آمنو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. جیسے ماں باپ کو بھی آپ دیکھے ہوں گے، کچھ کام بولنا ہے تو بیٹے ادھر آؤ، تھوڑا دکان کو جا کر آؤ، بیٹے کام لینا ہے. کام نہیں لینا ہے تو اے ادھر آؤ، ذرا کام لینا ہو تو بیٹے ذرا آؤ، بیٹے ذرا دکان کو جا کر آؤ. باپ ہے ڈرا کر بھی بول سکتا ہے، لیکن کام لینا مقصود ہے تو پیار سے بولتے ہیں. اسی صفحے میں اللہ نے قصاص کو بیان کر رہے ہیں، اے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے بندوں، اے میرے پیارے ایمان والوں، تمہارے اوپر جب تمہارے میں سے کوئی قتل ہو جائے تو قصاص ہے. قصاص اب تمہیں کیا کرنا، یہ بات مانو. بوجھ ہے نہیں مان سکتے لیکن مانو. اللہ پیار سے سمجھا رہے. نیچے وراثت کا وراثت کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں یا ایھا الذین آمنو نہیں بولا. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا. یہی آدھے صفحے کے بعد ہے. اس کے بعد پھر روزوں کا مسئلہ آئے گا. اب اللہ تعالیٰ روزے بھوکے رہنا صبح سے لے کر شام تک، پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم. تو روزہ رکھنا معمولی بات ہے. اب گرمی کے روزے ابھی 3-4 سال گرمی میں ہی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اب وہ جب تفصیل آئے گی بتاؤں گا. تو دیکھیے کام لینا مقصود ہے، دل پر بوجھ کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ پیار سے بول رہے، محبت سے بول رہے. اب جب میراث کا مطلب آیا، میراث کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کتب علیکم ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، محبت سے بول رہے. اب یہاں کیا بول رہے؟ کتب علیکم. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو تم پر اذا حضر احدکم الموت، جب تم پر موت آ جائے تو تمہارے اوپر یہ وراثت کو لکھنا، وصیت کرنا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ تو بھی کرتے سوچ، بچوں کو نہیں چھوڑ سک جاتے کیا؟ تو یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والے نہیں بولا، کیونکہ ہر ایک آدمی اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. تو اسی لیے ہمارے استاذ کا ایک بات بار بار یاد آتی ہے کہ آج دنیا میں جتنے ماں باپ ہیں، ہر ماں باپ 99% الا ماشاء اللہ، ہر ماں باپ یہ تو سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ تو فکر ہم سب کو ہے، ہر ایک کو رہنا بھی ہے، اچھی چیز ہے. لیکن یہ فکر بہت کم لوگوں کو ہے کہ ہمارے بچے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. وہ بھی تو جانا ہے نا دنیا سے. ہمارے چلے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ سوچنے والے ہیں. لیکن جیسا ہم یہاں سے جانے والے ہیں، ایک دن وہ بھی جانے والے ہیں نہیں، تو ان کے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ سوچنے والے بہت کم ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. اب یہاں پر اللہ نے ایک چھوٹ دی. بسا اوقات آدمی جو قتل کرتا ہے نا، غصے میں آ کر کرتا ہے. بہت سارے واقعات ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں. جذبہ غصہ ایسا ہوتا ہے، جذبہ ایسا ہوتا ہے، جوش ایسا ہوتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ قتل کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. قتل کرنے میں لمحے لگتے ہیں لیکن سزا صدیاں ملتی ہیں. کئی سارے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اب افسوس کرتے رہتے ہیں. شریعت نے اسلام ایک چھوٹ دی. اس کو کہتے ہیں قصاص کے بدلے میں دیت لینا، خون بہا. ایک آدمی کی جان کی قیمت
اگر اس کے وارثین اس جان کے بدلے میں دیت لینے پر راضی ہو گئے تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. اس کو بولتے ہیں دیت. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیت ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ. کتنے؟ 100 اونٹ دینا ہوتا تھا ایک جان کے بدلے میں, یعنی کہ 100 مرسیڈیز کار دینا پڑے گا. ایک جان کی اتنی بڑی قیمت ہے. اور دوسری چیز, اگر وہ نہیں دے سکتا 1000 دینار. دینار سونے کے ہوتے ہیں, 1000 دینار دینا. دینار بہت وزن ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی نہیں, 10,000 دراہم. دراہم چاندی کے ہوتے ہیں. یہ 3 قیمت ہے انسان کی جان کی. یہ 3 چیزوں میں سے جو چاہے دے سکتا ہے. کب؟ جب اس کے وارثین, اس کے جو قریب رشتہ دار ہے وہ راضی ہو گئے. تو راضی نہیں ہوئے تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء, اگر کوئی بھائی, اب دیکھو قتل میں معاف کرنا معمولی بات ہے کیا؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہے قاتل کو اللہ بھائی بول رہے ہیں. اگر تم اپنے بھائی کو اس کے بدلے میں معاف کر دو گے, معاف کرنا معمولی بات نہیں ہے. اب اگر معاف کر دو گے, اس کے بدلے میں کچھ چیز لے لو گے معروف طریقے سے, شریعت کے موافق. اب ایک دم بول دیے اتنے کروڑ دینا, اتنے کروڑ دینا, یہ دینا, وہ اس کے اوپر بھی بوجھ وہ بھی ادا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں, ایک معروف طریقے سے معاف جیسے رہتا ہے اس طریقے سے ایک قیمت رکھ دیے تو وہ لے لینا ہے. وہ ادا الیہ باحسان, یہاں دونوں پر ہیں. انہوں اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا زیادہ بول کو, اور طے ہونے کے بعد انہیں نہیں دیا بغیر ٹال مٹول نہیں کرنا. ان کی ضرورت پوری ہو جائے, کیونکہ اب انسان چلے گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی گھر کے ذمہ دار چلے گیا, اب اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, تو اب بتائیے گھر والوں کو ظاہری طور پر کچھ فائدہ ہے؟ فائدہ ہے. ایک کے 3 بیٹیاں ہیں اور ایک ماں ہے. اب اس کا باپ کو قتل کر دیا. اب اس کے آگے پیچھے کون بھی نہیں ہے. اب اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا. اب ان 3 بیٹیوں کو اور ماں کو کچھ فائدہ ہوا کیا؟ نہیں ہوا. تو اب ان کو راضی کرا لیا گیا کچھ قیمت پر, تو اب ان کے لیے کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو اس حکمت کی وجہ سے کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے پیچھے, وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں بن جائے گی, لیکن ہمیں ان کے اوپر کیا نہیں کر سکتے, زور زبردستی نہیں کر سکتے. اگر وہ راضی ہو جائے تو ہو جائے, نہیں تو اس کی جان لی جائے گی. یہ بتایا گیا. اور اس کے بعد بتاتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ اللہ کے جانب سے تمہارے لیے ہلکا پن ہے. تخفیف کر دیا اللہ یہاں پر, ورنہ تو قتل کے بدلے قتل ہی ہے. بسا اوقات انسان جذبے میں, جوش میں, غصے میں آ کر ایسا کام کر لیتا ہے, تو اسی لیے اس کی تلافی کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, لیکن دیت بھی لے لیا, دیت لینے کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا. ایک بیٹا ہے, دیت لے لیا, ایک کتے کی قیمت لے لیا, 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لے لیا, لینے کے مہینے کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا. تو اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں کیا, اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور آخرت میں اللہ جہنم میں ڈالیں گے, کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف چلائے, اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فلہ عذاب علیم, اس کے لیے عذاب علیم ملے, اس کے لیے سخت عذاب ہوگا. اور یہاں اس کی غلطی کیا ہے, دیتو بول کو حکم مان لیا, پیسے لے لیا ذمہ داری, لیکن بعد میں دیا نہیں, تو اس کو بھی عذاب ملے گا. دونوں کے لیے ہے یہاں پر. مان لینے کے بعد قیمت نہیں دیا تو اسے سزا ملے گی, عذاب ملے گا جہنم کا, اور یہ آدمی پیسے لے کر قتل کر دیا تو اس کو بھی سزا ملے گی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, قصاص میں تمہارے لیے زندگیاں ہیں. یہاں جان کے بدلے جان جاری, لیکن اللہ کیا بول رہے, قصاص میں کیا ہے, زندگی ہے. کیا ہے بھائی, زندگی ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی, سوچنے سے سمجھ میں آتی کہ دیکھو قاتل کو جب قتل کر دیا جاتا, پچھلے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ جاتا, خاندانوں تک جنگیں چلتی تھی. ایک قتل کے بدلے میں 10 کے بدلے 20, اس طریقے سے قتل کے جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اب یہاں جڑ سے ہی ختم کر دیں گے قاتل کو, تو آگے کچھ فتنے کا امکان ہے کیا؟ اب جو فتنے کا آدمی ہے اسی کو ختم کر دیے, تو اس کے بعد جتنے جانیں ہیں وہ محفوظ ہو گئی. اب کوئی آدمی قتل نہیں کرے گا, ورنہ کیا ہوں گی, یہ اس کو قتل کر دیا, پھر وہ اس کو قتل کر دیا. اب یہ مرنے کے وقت میں وصیت کر کے مرتا ہے کہ دیکھو میں اسے قتل نہیں کیا, تو قتل کرنا, پھر وہ اسی قتل کرتا, خاندان ایسے چلیں گے. تو ایک کو قتل کرنے کے بدلے میں دوسرے کو جب قتل کر دیا جائے گا تو ہزاروں کی جانیں محفوظ ہو جاتی.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے قصاص میں زندگی ہے. لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یا اولی الالباب، بہت عقل رکھنے والوں کے لیے قصاص میں زندگیاں ہیں، ورنہ عقل کچھ کم ہے یا شریعت کے حکم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ورنہ تو کئی سارے واقعات ملتے. 7 سال تک جیل میں رہ کر آنے کے بعد مقتول کا بیٹا اس کو قتل کر دیا. ہوئے نہیں واقعات. 14 سال جیل میں رہ کر سزا کاٹ کر آیا، مرے ہوئے آدمی کا پوترا اس کو قتل کر دیا. میں اسی کے انتظار میں تھا، یہ جیل میں تھا، محفوظ تھا، میں مار دیا اس کو. اب اس کو مارا تو اب اس کا بیٹا اس کو مارے گا نہیں مارے گا؟ اس کا پوتا اس کو مارے گا نہیں مارے گا؟ تو ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے قصاص کو رکھا. کہہ رہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگیاں ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قصاص کو بیان کیا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کی جب موت آتی ہے تو موت کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا ہے. پچھلے زمانے میں یہ حصص نہیں تھے، بیٹے کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا، بیوی کے لیے اتنا، یہ حصص نہیں تھے. تو اللہ نے اس وقت ایک حکم نازل کیا تھا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر وہ مال کو چھوڑ کر مرے. یہاں اللہ تعالیٰ مال کو خیر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں پر بھی خیر سے مراد مال ہے. اللہ مال کو کیا بول رہے؟ خیر بول رہے. 100% مال خیر ہے. کب ہے؟ جب تک وہ دل کے باہر رہے. وہ مال جب دل میں آ جائے تو شر ہے. مال کے لیے ہی دنیا کے تمام فسادات مال کے لیے ہیں. دنیا کے تمام فساد کس کے لیے ہے؟ تو یہ شر ہے. اگر وہی مال اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اب عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے حد تک ہے تو خیر ہے. تبھی تو زکوٰۃ فرض ہے. ایک فرض کام اللہ مال میں رکھا ہے. حج جیسا اہم فریضہ مال سے ادا ہوتا ہے. تو مال خیر ہے، لیکن کب؟ وہ دل کے باہر ہو. لیکن وہ دل میں آ گیا. جیسے پانی میں تیرنے والا آدمی جب تک پانی کے باہر رہے گا، پانی میں زیادہ دیر تک چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. ایسے ہی ہے مال کی مثال. تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی مال، خیر کہا ہے اللہ، یہاں مال کا لفظ نہیں لیا اللہ، خیر. کیوں؟ مرنے کے بعد زندوں کو کام آنے والی چیز ہے. وہ کوئی آدمی اپنی میراث کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کس کو کام آ رہا ہے؟ وہ زندوں کو کام آ رہا ہے. مر گیا آدمی، زندوں کو کام آ رہا ہے، تو خیر ہے اس میں. تو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، شریعت کے موافق. حقاً علی المتقین، یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے ڈرنے والوں پر. پچھلے زمانے میں جو چاہے جیسا چاہے مرنے کے وقت میں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا کرو. لیکن بعد میں ایک آیت بعد میں آئے گی، دوسری صورت میں آئے گی. اللہ نے بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، سب چیزوں کو بیان کرے گا. اب اس میں اس کے بعد وصیت کرنا ضروری نہیں کہ اس کو اتنا تو اس کو دینا نہیں. اب کیا ہے؟ اس کے لیے ایک حکم آ گیا. کیا ہے وہ؟ ایک یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ ایک آیت ہے، بڑی آیت قرآن کی. اس میں تمام حصص اللہ نے بیان کر دیا، کسے کتنا ملنا، کسے کتنا ملنا، پوری چیزیں ہیں. اب وصیت کسے کرنا؟ جن کے حصص اللہ نے بیان کر دیا ان کو وصیت نہیں کر سکتے، ان کو مال نہیں دے سکتا. میں مرنے کے بعد میرے میں سے اتنا دو نہیں بول سکتے. جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو اب بیوی ہے، اب آدمی نہیں بول سکتا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا دو نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کے حقوق مقرر کر دیے. اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا نہیں بول سکتا. لیکن آدمی مرنے کے وقت میں 1/3، تیسرا حصے کی وصیت کر سکتا ہے دوسروں کو. جیسے پھوپھی ہے اور خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، ایسے دور کے رشتہ داروں کو جن کے حصص نہیں ہیں ان کو وصیت کر سکتا ہے. وہ بھی کتنا؟ 1/3. 6 لاکھ چھوڑ کر گیا ہے تو 2 لاکھ میں بول سکتا ہے. 4 لاکھ میں یہ پورے لوگوں کا جو اللہ نے حصص بیان کیا ان کو آئیں گے. اب ان کو نہیں دیں گے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے آدمی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن کے لیے پیسہ لیا جائے گا. اس کے کفن، اس کو دفن کرنے کے لیے، اس کے جنازے کے لیے جو خرچہ آئے گا اس کو لیا جائے گا. سیکنڈ درجہ اس کے قرضہ ادا کرنا لازمی ہے. شہید بھی اللہ کے راستے اپنے جان کو دے دے گا تو قرضہ معاف نہیں ہوگا. شہید کیا معاف نہیں ہوگا؟ قرضہ معاف نہیں ہوگا.
اور اسی طریقے سے تیسرا درجہ ہے وصیت کا، میرے مرنے کے بعد میرے نمازیں باقی ہے، نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرو، میرے روزے باقی ہے، روزے کے بدلے میں ادا کرو۔ اگر وہ ادا کرتے 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 6 لاکھ چھوڑ کر مرا، 2 لاکھ خالی ہو گئے، وہ 4 لاکھ میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ مال اس کا نہیں ہے۔ اسے اللہ کے نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کہاں ہے اس کا مال؟ موت کے وقت میں آدمی بولتا کہتے یہ مال یہ مدرسے کو دے ڈالو، یہ مال اسے دے ڈالو، یہ مال اسے دے ڈالو، تو اللہ کے نہیں بولتے اب اس کی یہ وصیتیں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے۔ جس مال کے جمع کرنے کے لیے آدمی اتنی محنتیں کوششیں کیا ہے، وہ مال اب اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ چیزیں ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وصیت کرنا ہے، لیکن دور کے رشتہ داروں کو۔ اب جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، باپ کے سامنے بیٹا مر گیا، بات کو اچھا سمجھیے، وصیت کا مسئلہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ باپ کے سامنے کون مر گیا؟ بیٹا مر گیا، اور باپ کے انتقال کے بعد بیٹا مرا تو اس کو میراث میں حق ملے گا، لیکن باپ ہوتے ہوئے بھی ابھی تقسیم ہونے سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو میراث میں حق نہیں ملے گا، لیکن اس کے بیٹے ہیں، وہ مرنے والے آدمی کے پوتے، جو آدمی میراث تقسیم کر رہا ہے اس کا بیٹا انتقال ہو گیا اور اس کے پوتے ہیں، تو اب پوتوں کو حصہ نہیں ہے، اس کے دوسرے بیٹے بھی ہے، ایک بھی بیٹا نہیں ہے تو پوتوں کو دیں گے، لیکن کوئی کچھ ایک بیٹا بھی ہو تو پوتوں کو حصہ نہیں ہے، تو اب 1/3 میں سے پوتوں کو دو، اپنے پوتروں کو دو بولتے ہیں۔ کتنا دینا؟ وصیت میں لکھو کہ دیکھو میرے پوتروں کو بھی اتنا دو۔ بعض لوگ سوال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوتروں کے اوپر کئی کو اتنا ظلم کر ڈالا، پوتروں کو دے، بیٹا انتقال ہو گئے تو پوتروں کو نہیں ملتا نا؟ دیکھو چاچا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بچوں کا خیال کرے، جب باپ کے سامنے اس کا بھائی انتقال ہو گیا تو اپنے بچوں کو محروم نہیں کرنا۔ مال یہ سب آزمائش ہے کہ اس مال کے بدلے میں یہ اپنے بھائی کے بچوں کا خیال کرتا نہیں کرتا۔ دادا اگر عقل مند ہے تو وہ 1/3 میں بولے گا میرے 2 لاکھ روپے پوتروں کو دے ڈالو، میرے 2 لاکھ روپے تو میری اسے پھوپھو کو دے ڈالو، انہیں بول سکتا، لیکن یہ جو حصص ہیں اس میں آدمی ان کو برابر دینا پڑے گا، اور باقی جو 1/3 ہے 1/3 میں سے ان کو دے سکتا ہے۔ ایسے ہی نواسیاں ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میراث کو تقسیم کرنے کا جو اصول رکھا ہے، قریبی رشتہ داروں کو رکھا ہے، پوتا قریب بیٹا قریب، بتائیے بیٹا قریب تو اللہ تعالیٰ بیٹے کے حصے کو بیان کیا، بیٹی قریب نواسی قریب، بیٹی قریب، تو اس طریقے سے اللہ جو قریبی رشتہ داروں ہیں ان کے حصوں کو بیان کیا، دور کے رشتہ داروں کے لیے 1/3 رکھا ہے کہ اس میں وصیت کرو اور اس میں تم دے سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ چیزیں تو ہم کو معلوم ہو گئی کیا کرنا ہے، لیکن مرنے کے وقت میں کچھ لوگوں کے پاس، کچھ لوگوں نے مرنے والا آدمی بولا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد یہ کرو، یہ دو، اتنا دو تو بول دیا۔ اب انہیں مر جانے کے بعد انہوں آنکھ کو غلط بولتے ہیں، تمہارا باپ مرتشت میں یہ بولا دیکھ با، تمہارے اماں مرتشت میں یہ بولی دیکھ با، کیا کر رہے انہوں بدل ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے گنہگار ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اور جو لوگ اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، انہیں تو برابر بول کو چلے گیا میرے پوتروں کو اتنا دو، نواسی کو اتنا دو، اور باقی سب میرے شریعت کے موافق تقسیم کرو، لیکن انہوں کو کیا بولے نہیں با کسی بھی دیے نہیں باؤنو نہ مرے سو اپنے بھاوج کو آکو بولتا، بھابھی کو آکو بولتا، نہیں ابا مرتے وقت میں تمہارے بیٹوں کو کیا بھی دونوں کو تو بولے، تو یہ گناہ کس کو پر ہوتا؟ بولو بھائی، بیٹے پر، بدلے والے پر، مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، بھاوج انتظار کرتی رہتی کیا تو ملتا کیا تو ملتا کیا، اس کا جلدی مر گیا، لیکن بھاوج کو دیکھنے والا نہیں ہے، بھاوج کے بچیوں کو دیکھنے والا نہیں ہے، بیٹوں کو دیکھنے والا نہیں ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دکھائیں گے، دنیا میں ہی دکھائیں گے، ایسے اسی مال میں اللہ اس کو ہلاک کریں گے۔ ایک تو یہ چیز، اور اللہ آگے فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دل میں ایک ہے زبان پر ایک ہے، دل میں کیا ہے وہ اللہ جاننے والے، دل میں ہے بھائی بولا ہے، بھائی یہ بڑا مفتی ہے بولتا رہتا میں کیسا کام کر دے رہا، کیسا کام کر، موت سے پہلے توبہ کر لیا بچ جاتا ورنہ نہیں بچتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی مرنے والا ہی غلط فیصلہ کر کو مریا، مرنے والا کیا کر رہا، میرا پورا ان کو دے ڈالو ایسا بول کو مر گیا، یہ شریعت کے خلاف فیصلہ کر کو مر گیا، تو اب سنے ہوئے لوگ
लोग शरीयत के मुआफिक तब्दील कर रहे। समझ में आ रही बात? पहले करेक्ट कर को गया था, उन्होंने गलत करे, अब इन्हें गलत कर को गया, सुनने वाले सही कर रहे अपने तरफ से, या फिर वारिसों को बिठाकर समझा रहे, देखो तुम्हारा बा ऐसा कर को गया है, गलत है, तुम्हें सही कर लो। उन्होंने मानने वाले हैं तो उनको बोल को करना, नहीं मान रहे तो खुद से करना, इन पर भी गुनाह नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये इस्लाम के देखो कितना चीजें अल्लाह ताला तफसील से बयान कर रहा है। तो बताते हैं फमन खाफ मिन मूसिन जनफन, और जो कोई मरने वाले से नाफरमानी का डर रखता हो, गुनाह का डर रखता हो। अब वो कैसा बोले ऐसा तकसीम करके चला गया, 21 बेटे को इतना दे डालो, 21 बेटे कितना दे डालो, 2 बेटों को द्वेष नको, पोतरों को तो क्या भी दे नको, ऐसा बोल को मर गया। तो ऐसा कोई गुनाह करने वाला कर गया, फ़अस्लह बैनहुम, उन सब को बिठाकर सही फैसला करेंगे, या फिर वो नहीं मानते तो इन्होंने खुद बोल दिया तुम्हारे बा ऐसा बोल को मरे हैं, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीन अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान करने वाले हैं। इसके बाद रमजान के बारे में मसाइल आएंगे कि अल्लाह ताला रोज़ों को मोहब्बत से